کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ یہ نمرود کا ذکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نمرود کی بادشاہی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کی ملوکیت کو، کہ ہم نے اسے اس لیے ملک دیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا اور ہمارے پیغمبر سے ہماری ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کسی کو بادشاہ اگر بنایا گیا تو وہ اللہ نے اسے حکومت دی ہے نا، تو وہ اللہ نے حکومت تو فرعون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، اور اللہ نے حکومت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی دی، لیکن زمین اسمان کا فرق ہے، دونوں طرف اللہ نے حکومتیں دی ہے۔ سورہ ال عمران میں ہے کہ یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کئی لوگوں سے حکومت لے کے ان کو عزت دے دیتا ہے، حسین ابن علی، اور کئی لوگوں کو حکومت دے کے ذلیل کر دیتا ہے، یزید ابن معاویہ۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں، اور عزت بھی دیتا ہوں اور لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے کے عزت دی جائے، کسی سے حکومت لے کے انہیں اسے عزت دے دی جائے قیامت تک کے لیے، اور کسی کو حکومت دے کے 4 سال کی قیامت تک کے لیے لانتے اس کا مقدر ہو جائے، یزید ابن معاویہ۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تو ماتا ابراہیم سے جھگڑا کیا نمرود نے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا تھا، بجائے کہ وہ ابراہیم کی بات مانتا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، ایمان لا اس رب کے اوپر۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا، لیکن اگے کہانی کرائی، جس طرح مولوی بھی کہانی کرا دے رہے۔ آپ انہیں کہنا کہ یہ بات کا حوالہ کہیں تو اور سے اور بات کر دیتے ہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جواب کچھ اور دے دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہ کہانی کرائی، اس کی ڈیٹیل قرآن نے سکپ کر دی ہے، لیکن وہ ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا، اور دوسرا قیدی وہ تھا جس کا جرم ثابت نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، حالانکہ یہ کہانی کرائی تھی اس نے۔ اس زندگی موت دینے سے مراد یہ تو نہیں تھا، لیکن اب 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ اب ایک جاہل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب آپ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار چھوڑو اس ٹاپک کو، اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نے اگلی دلیل رکھی، کیونکہ اب اس کو یہ بات منوانا مشکل تھا، کیونکہ وہ اب اپنے اس جاہلیت کے اوپر اترا ہوا تھا۔ تو جب کوئی شخص جاہلیت کے اوپر اترا ہو پھر اس کے سامنے دلیل بھی ایسی رکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پھکی والی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا دلیل سکھائی؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے کہا کہ پھر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا۔ اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، سائنٹیفک لینگویج میں نہیں بات ہو رہی، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین، جو ہم زمین پہ ایک بندہ آبزرو کرتا ہے۔ میرے پچھلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے زمین ساکن ہے کے حوالے سے، اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو علماء کہتے ہیں زمین ساکن اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ اور اسی جگہ میں نے جو غیر مسلموں نے مسلمانوں پہ قرآن کے اوپر اعتراضات کیے ہیں کہ جی سورج تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، تو اس میں نے پھر دلیل دی تھی کہ بھئی آج بھی امریکن اخباروں کے اوپر بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہو جاتا، تو پھر امریکہ کو بھی ابھی تک پتا کہ سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا، تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو ہم لٹریچر کی زبان میں بات کر رہے ہیں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آبزرویشن ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا وہ کافر اس کے جواب میں۔ کہاں سے نکال سکتا تھا وہ؟ کیونکہ اللہ کے فزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اس دلیل کے اوپر وہ اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں نا، آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے، وہ یہ کر لیتے تھے، جی وہ بسم اللہ پڑھا ہو تو جناب سمندر کے اوپر چل پڑے،
ہم بھی یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے، ایک نالا عبور کر کے بتا دے. اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے، تو ایک تو کوئی موجود ہوگا نا تو آ جائے. اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انڈیا میں لیکچر دے رہے تھے، 40,000 سے زیادہ مجمع سامنے موجود ہے، ویڈیو رکھی ہوئی ہے اس کی. احمد آباد کے اندر، جس طرح یہاں ملتان شریف اولیاء کہتے ہیں نا اولیاء کی سرزمین ہے، تو وہاں انڈیا میں اولیاء کی سرزمین جو ہے وہ احمد آباد ہے. اور وہ قصہ موسیٰ اور خضر بیان کر رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دیتے 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 نا اینڈ پہ پہنچے ہیں وہ. اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو قرآن میں واقعہ ہے اس کے اوپر میں نے پوری اس کی انجینئرنگ کی ہے، اس واقعے سے جو غلط رزلٹ نکالتے تھے اس کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے کرتے کرتے وہ اپنے بابوں کے وہ کرامات ثابت کرتے ہوئے نا اینڈ پہ سپیکر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی ہے جو قرآن کو نہ مانے ابھی کھڑا ہو جائے، جو وہ کہے گا میں اس کو ادھر ہی کر کے دکھا دیتا ہوں. لیکن جملہ کیا بولا کہ جو قرآن کو نہ مانے. تو کون ہے جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ بھئی تو چھڑا لان کرنا کہ جو بابوں کی کہانیوں کو نہیں مانتا کھڑا ہو جائے، میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے. واقعہ قرآن سے حضرت خضر اور موسیٰ کا بیان کیا اور کہا کہ کون ہے جو نہیں مانتا قرآن کو. قرآن کا لفظ بولا، یعنی قرآن کے اس واقعے کو. کون ہے جو نہیں مانتا؟ سارے مانتے ہیں. ابھی کھڑا ہو جائے، جو کہے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں. 40,000 کے مجمع میں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی ہاں جی آپ بھی ذرا کر کے بتا دیں. تخت بلقیس کو چھوڑ دیں، امام کعبہ کو غائب کر کے بتا دیں جو نجدی امام ہے وہاں پہ، اور اپنا امام وہاں کھڑا کر دیں. کسی نے نہیں کہا. یہ تو یہی کہتے ہیں نا نجدی امام ہے. تو کس نے کھڑا ہونا تھا؟ کھڑا ہو جاتا تو شہید ہو جاتا وہاں پہ. ویسے کیتی سیاحنگی کو نکلوتا. تو اس طرح کے وہ دلائل کو پکڑ کے نا تو اس طرح کرتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ بِإِذْنِ اللہ آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو. یعنی ہکا بکا رہ گیا، گل پھر بھی کو نہیں منی. جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی دسو جی کتنے لکھے ہے، دکھا دو پھر ہیں، مندے پھر بھی کوئی نہیں. تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ آج بھی اسی طریقے سے. کئی لوگ آتے ہیں نا جی وہ جی ہو نہیں سکتا چشتی رسول اللہ لکھا ہو ہماری کتابوں میں. تو پہلے تو میں دکھا دیا کرتا تھا، اب نہیں دکھاتا. میں کہتا ہوں میرے بھائی چھوڑ دیں، پہلے یہ بتائیں ہم دکھا بھی دیں تو کیا ہوگا؟ آپ یہ مان لیں یہ غلط کیا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہم آپ کو کیوں دکھائیں؟ ہم نے دکھانا تو اس لیے تھا کہ آپ مان کے بابوں سے توبہ کر لیتے. اگر آپ نے اس کے بعد بھی کرنا ہے، نمرود والا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ ہکا بکا رہ جانا ہے. یہاں کسی کو والا بتا دینا، وہ مولوی کے پاس جانا کہتا ہے اے کنے دسیا تانوں، وہ جواب دے دو کنے دسیا تانوں. ٹھیک ہے، تو جو اس طرح ہکے بکے رہ جاتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو میرے آپ کے ذریعے تو ہدایت ان کو ملنی نہیں ہے. لہٰذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی، آپ کا کام صرف بتانا تھا.